نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے وار دروس جاری و ساری ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور سیرت کے متعلق یہ کتاب ہے، اور اس میں الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق عظیمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات اور واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا، زندگی کا ہر واقعہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے شمار کمالات اور بے شمار خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ ایک طرف تو آپ کا زہد و تقویٰ ہے، آپ کی عبادات بے مثل اور بے مثال ہیں، اور دوسری طرف علم اور معرفت میں آپ کو بلند مقام حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم کے بلند مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر مکے کے بڑے بڑے کفار اور مشرکین بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام کے مخالفین جو اسلام کی مکمل مخالفت کرتے تھے، ایسے لوگ بھی جب نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو جب انہوں نے دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق، نبی پاک علیہ السلام کی نرم گفتگو، نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی، نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت، نبی پاک علیہ السلام کے معاف کرنے کے معاملے کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہی واقعات کو آج کی اس نشست اور محفل میں انشاءاللہ ہم سلسلے وار بیان کریں گے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اعرابی، یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے جو لوگ بالکل جو تہذیب اور تمدن سے ناواقف ہوتے تھے، ایسے لوگ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، اور وہ لوگ بالکل بے تکلف مزاج کے ہوتے تھے، یعنی ان کو آداب اور اخلاق معلوم نہیں تھے۔ وہ لوگ اپنی طبیعت اور نیچر کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے یعنی حرکات بھی کیا کرتے تھے کہ عام آدمی اس سے انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ غضب اور غصے کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ ان کو معاف فرماتے تھے۔ ویسا ہی ایک واقعہ آج کی اس روایت میں موجود ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد غلیظ الحاشیۃ فجذبہ اعرابی بردائہ جذبۃ شدیدہ حتی اثرت حاشیۃ البرد فی صفحۃ عاتقہ ثم قال یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم انور پر ایک چادر تھی، ایک چادر مبارک آپ اوڑھے ہوئے تھے، اور وہ ذرا سخت قسم کی یعنی ایک موٹی چادر تھی۔ تو ایک اعرابی نبی پاک علیہ السلام کو یعنی کھینچا حضور کی چادر کے ساتھ، چادر مبارک اوڑھے ہوئے، گردن مبارک تک ہے اب چادر کو کھینچنے لگا سختی کے ساتھ، یہاں تک کہ
چادر کا جو کنارہ ہے اس کا وہ یعنی نشان ڈال دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں، یعنی کھینچنے کی وجہ سے ایک نشان بھی پڑ گیا۔ ثم قال، پھر اس اعرابی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے میرے ان 2 اونٹوں پر آپ اللہ کے مال میں سے مال آپ رکھ دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ یعنی 2 اونٹ لے کر وہ حاضر ہوا تھا۔ فإنک لا تحمل، یعنی یہ 2 اونٹوں کے پشت پر جتنا سامان آتا ہے، مال آتا ہے، اتنا مال آپ مجھ کو دے دیجیے۔ فإنک لا تحمل لی من مالک، کیونکہ آپ مجھ کو نہیں دے رہے ہیں اپنے مال میں سے، ولا من مال ابیک، نہ اپنے والد محترم کے مال میں سے آپ دے رہے ہیں۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا المال مال اللہ، مال اللہ کا مال ہے، وانا عبدہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ویقاد منک یا اعرابی ما فعلت بی، اے اعرابی، اے دیہاتی، تم نے جو میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا، اس کا قصاص لیا جائے گا۔ تو اس نے کہا لا، نہیں۔ ثم قال، تو حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، اس اعرابی سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے اعرابی، تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، جس انداز سے تم پیش آ رہے ہو، جو سختی سے تم میرے ساتھ پیش آ رہے ہو، جس انداز سے تم مجھ سے بات کر رہے ہو، اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ تو اعرابی نے کہا کہ لا، نہیں، یعنی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو حضور نے پوچھا کیوں نہیں، کس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، کیونکہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی۔ پھر ثم امر، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان یحمل له، کہ اس اعرابی کے لیے، اس دیہاتی کے لیے اونٹ پر جو رکھ دیے جائیں، یعنی وعلی الاخر، اور دوسرے اونٹ پر کھجور رکھ دیے جائیں۔ ایک اونٹ پر آپ نے کھجور رکھنے کا حکم دیا اور دوسرے اونٹ پر جو رکھنے کا آپ نے حکم دیا، جو کے تھیلے وغیرہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور معافی کا جو جذبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اعرابی اس انداز سے آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اگر یہ انداز کسی اور کے ساتھ پیش کیا جاتا، اگر کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ غضبناک ہو جاتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں نہیں آئے۔ حضور کا یہ حلم ہے، بردباری ہے، صبر ہے، تحمل ہے، یعنی سامنے والا اگر بد اخلاق بھی ہے لیکن آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، حسن اخلاق سے پیش۔ تو یہ رہبر، معلم، ٹیچر کیسا ہونا چاہیے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قوم کا رہنما اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو بھی مہذب ہونی چاہیے، اس کا انداز بھی نرم ہونا چاہیے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط ما لم تکن حرمۃ من محارم اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، قط، تو کبھی بھی، ما لم تکن، جب تک کہ وہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت نہ ہو۔ یعنی اگر اللہ کے حقوق کی اگر بات ہو، اللہ کی اگر نافرمانی کی جا رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر غضبناک ہو جاتے تھے، غصے میں آتے تھے اب اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اللہ کے حقوق کا معاملہ اگر نہیں ہے، وہاں پہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ظلم کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو حضور اپنی ذات کے لیے کبھی اس سے بدلہ نہیں لے۔ وما ضرب بیدہ شیئا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، آپ نے الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وما ضرب خادما، آپ نے کسی خادم، کام کرنے والے، نوکر کو آپ نے نہیں مارا۔ ولا امرأۃ، اور نہ کسی عورت پر آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیے جس دین، جس مذہب کے پیغمبر کا یہ معاملہ ہو، اس دین کا عالم کیا ہوگا، اس دین کی تعلیمات کتنے یعنی محبت سے اور بھائی چارگی اور انسانیت کے ساتھ معمور رہیں گی۔
تو یہ چیزیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسنل لائف ہے، ذاتی جو زندگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کسی سے آپ بدلہ نہیں لیے، انتقام نہیں لی. اللہ اکبر. اور اپنے ماتحت، عموماً آدمی جب کسی مقام کا، کسی ادارے کا یا کسی اور چیز کا ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت کا وہ خیال نہیں رکھتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے ماتحت، کہ تمہارے خادموں کے ساتھ، تمہارے ماتحت، تمہارے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، تم ان کو اپنا غلام یا نوکر نہ سمجھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وہ بھی انسان ہی ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہی کی طرح ہے. تم ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، تم ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، تم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں، نوکروں اور امپلائیز کے اب حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی جب کسی عہدے پر فائد ہو جاتا ہے یا کسی مقام پر فائد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کی تکلیف کا اس کو خیال نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا ہو. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک شریف اور نیک اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق سے پیش آئے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، یعنی اخلاق کا تعلق گفتگو سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے، رویے سے بھی ہے. اور کسی بھی شخص کے ساتھ دوسرے شخص کا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی بات چیت کا انداز ہو یا رہن سہن کا انداز ہو، وہ اچھا ہونا چاہیے. اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اور یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات، یہ حدیث بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آدمی عموماً باہر کے لوگوں کے ساتھ، یعنی گھر کے باہر جو اس کی زندگی ہوتی ہے اس میں انسان یعنی تکلف کے ساتھ نرم طبیعت کا بن جاتا ہے یا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو برا نہ سمجھے. لیکن اس کی جو گھریلو زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت مزاج کا ہو یا مار پیٹ کرنے والا ہو یا کوئی اور انداز ہو. لیکن جب کسی شخص کی بیوی اگر اس کے حسن اخلاق کی اگر گواہی دے تو یقیناً وہ گواہی دیگر لوگوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہوتی، کیونکہ آدمی کا اصل جو روپ ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی بیوی سے چھپ نہیں سکتی. اگر کسی شخص کی بیوی اس کے حسن اخلاق کی اگر گواہی دے رہی ہے تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ وہ آدمی نیک ہے اور وہ حقیقت میں شریف النفس ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، خصوصاً امہات المؤمنین، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی ظلم کا بدلہ آپ نہیں لیے، کبھی کسی شخص کو آپ نہیں مارے، کسی خادم نوکر کو آپ نہیں مارے، کسی عورت پر آپ ہاتھ نہیں اٹھائے. تو یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، انفرادی زندگی کا ہر پہلو کامل اور اکمل ہے اور بے مثال ہے، اور تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، آئیڈیل ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت کریمہ. وجیء الیہ برجل فقیل هذا اراد ان يقتلك فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم لن تراع ولو اردت ذلك لم تسلط علی. بخاری شریف کی ایک اور روایت، اہم ترین روایت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اعلان فرمائے، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہو گئے تھے، وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا، ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدلنے لگی اور آپ اپنے در اقدس یعنی غار حرا سے آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے اور آپ آرام فرمانے لگے اور فرمائے کہ زمیلونی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. پھر بعد میں جب آپ نے ان کیفیات کا اظہار
ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تو انہوں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی، یہ حالات سنائے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اللہ کے نبی۔ انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ اللہ، پھر حضرت ورقہ نے، حضور نے فرمایا کیا وہ لوگ ایسا کریں گے میرے ساتھ؟ تو حضرت ورقہ نے کہا ہاں، ورقہ بن نوفل، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت موجود رہوں گا تو میں آپ کی بھرپور تائید کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ پھر اس واقعے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہو گئے تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انکا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے وجوہات آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی کیوں مدد کرے گا، وجہ کیا ہے اس کی آپ فرما رہے ہیں۔ وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا، اور حضور کے حسن اخلاق کو انہوں نے ظاہر کیا، اور حضور کے حسن اخلاق جو انہوں نے دیکھے تھے اس کو بیان کیا۔ فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحمہ، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور کبھی بھی آپ کی مدد کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی حمایت فرمائے گا، آپ کی نصرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو لوگ پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وتقسیم المعدوبہ وتقسیم المعدومہ، اور آپ نایاب اور نادر جو پوری دنیا میں کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے ان اخلاق کو آپ اپناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتقری الضیفہ، اور آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں آپ اس پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ابتدائی دور تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اعلان فرمائے تو سب سے پہلے آپ کی حقانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بلند اخلاق والے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے ہیں۔ تو حسن اخلاق میں سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز آپ کے بیان کیے گئے، یعنی آپ کی ذات صرف لوگوں کو علم دینے کے لیے نہیں آئی، آپ کی ذات لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں غریبوں کی مدد کا پیغام دینے والے ذات مصطفیٰ ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کا پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پریشان حال آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تم اس کے مذہب کو مت دیکھو بلکہ اس کی مدد کرو۔ بے شک، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ بھوکا کوئی بھی رہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر بھوکا تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور اس میں ایک جو جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وتکسب المعدومہ، معدوم کو آپ کماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ معدوم کہتے ہیں ایسی چیز جو موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے نادر اخلاق کی وہ خوبیاں جو دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ان اخلاق کو بھی اپناتے ہیں۔ بے شک، یعنی اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بہترین معاشرہ، سوسائٹی کو ترتیب دینے کا اور بنانے کا، اس کی بنیاد رکھنے کا اور اس کو آباد کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا کہ وہ معاشرہ کامیاب ہے جس میں لوگ، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو آپ نے پیغام دیا کہ تم پریشان حال کمزور لوگوں کی مدد کیا کرو، لوگوں کا تم سہارا بنو، لوگوں کے بوجھ کو تم برداشت کرو، یعنی اس بوجھ کو اٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ بوجھ سے مراد ان کے جو مالی معاملات ہیں، پریشانی ہے، اس کو دور کرو۔ اگر کسی شخص کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تم اس کو اس کی برابر مدد کرو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ اور ایک حدیث پاک لا رہے ہیں کہ وجیء الیہ برجل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا۔ فقیلہ، پھر حضور سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کو آپ کے پاس پیش کیا گیا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یہ فرمایا، لن تراع، تم ہرگز خوف زدہ مت ہو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو اردت ذلک، اور اگر تم یہ ارادہ بھی کر لیے مجھ کو قتل کرنے کا، تب بھی تم مجھ پر مسلط نہیں کیے گے، تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ میرا محافظ ہے۔ بے شک۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمنوں کے ساتھ بھی معافی کا رویہ آپ کا تھا، معاف کرنے کا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے مظاہرے کا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یعنی جانی دشمن بھی اگر آپ کے پاس پیش کیے جاتے، گرفتار ہو کر جب آپ کے پاس آتے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی دشمن کو آپ سزا نہیں دی، کبھی آپ اس سے انتقام نہیں لی۔ وجاءه زید بن سعنة قبل اسلامه يتقاضاه دينا عليه فجذب ثوبه عن منكبه واخذ بجامع ثوبه واغلظ له ثم قال انكم يا بني عبد المطلب مطل، فانتهره عمر وشدد له القول والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يتبسم۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ زید بن سعنہ، یہ شخص بعد میں اسلام قبول کیے، ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض علماء فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیے۔ زید بن سعنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیوں آئے؟ قرض کا تقاضا کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے، یعنی زید بن سعنہ سے آپ قرضہ لیے تھے، یہودی سے، تو وہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے۔ فجذب ثوبہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کو انہوں نے کھینچا، چادر مبارک، عن منکبہ، ہی حضور کے مونڈے سے ہٹا دی، واخذ بجامع، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت الفاظ کہنے لگے۔ ثم قال، پھر اس شخص نے کہا کہ انکم یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد، خانوادو، تم ٹال مٹول کرنے والے ہو، یعنی قرضہ تم وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ فانتہرہ عمر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو جھڑکی دینے لگے اور اس سے سخت بات کرنے لگے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ فقال رسول اللہ، پس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا وہو کنا الی غیر ھذا منک احوج یا عمر، تأمرنی بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضی۔ ثم قال لقد بقي من أجله ثلاث۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں اور یہ شخص، ہم سب اس چیز کے علاوہ دوسری چیز کے تم سے زیادہ محتاج ہیں۔ یا عمر، اے عمر، اے عمر، تم جو یہ سختی کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تأمرنی، تم مجھے حکم دیتے حسن قضا، اچھے طور پر ادا کرنے کا، اور تم اس شخص کو حکم دیتے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا۔ یہاں پہ حضور تعلیم دینا چاہ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لقد بقی من اجلہ ثلاث، حضور فرمائے کہ ابھی اس کے لیے جو مدت ہے اس کا قرض واپس کرنے کی، ابھی 3 دن باقی ہے، ابھی یہ شخص اس سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے۔
وَأَمَرَ عُمَرَ، اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ اس کا مال ادا کر دیں، وَيَزِيدُهُ 20 صاع، اور مزید 20 صاع کا اضافہ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، یعنی وہ یہودی سے آپ جتنا قرضہ لیے تھے وہ بھی واپس کرنے کا آپ حکم دے دیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حسن اخلاق دیکھیے، یہودی بد اخلاقی سے پیش آئے، لیکن آپ کے تعلیمات کیا ہیں؟ ایک یہودی ہے، اسلام کا مخالف ہے، نبی پاک علیہ السلام کا دشمن ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کا قرضہ واپس بھی فرما رہے ہیں وقت سے پہلے، اور اس میں اور اضافہ کر کے آپ دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ حسن قضا کیا ہے آپ بتا رہے ہیں، یعنی کسی سے اگر قرضہ لے لیں تو حضور علیہ السلام تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، زیادہ کا تو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن قرضہ جو لیا ہے اس کی یہ ذمہ داری یہ ہے، اس کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ وقت پہ بھی ادا کریں، اور اپنی طرف سے اپنی خوشی سے کچھ اضافہ کر کے اگر دے سکتا ہے تو دے دے، کیونکہ وہ قرضہ دے کے آپ کے کام آیا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے تعلیمات۔ وَيَزِيدُهُ 20 صاعًا لِمَا رَوَّعَهُ فَكَانَ سَبَبَ اسلام، حضور کے یہ اخلاق کو جب اس نے دیکھا، اس یہودی نے جب یہ حضور کے اخلاق کو دیکھا، مشاہدہ کیا، زید بن سعنہ، تو یہ فوراً دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دی، حضور علیہ السلام کے عاشقوں میں شامل ہوئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، اخلاق کی بلندیوں سے، حضور علیہ السلام کے اچھے کردار کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا بَقِيَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ إِلَّا حِلْمًا فَاخْتَبَرْتُهُ بِهَذَا فَوَجَدْتُهُ كَمَا وُصِفَ۔ اب یہ جو زید بن سعنہ ان کا جو واقعہ بیان، یہ یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیے، تو تورات میں یہ جو پڑھے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، یہ زید بن سعنہ حضور کے ساتھ ایسا جو سلوک کیا، حضور کی چادر کو حضور کے یعنی شان مبارک سے ہٹا دی، کندھے مبارک سے، اور سختی سے قرض کا جو مطالبہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے ما بقیہ من علا، وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی علامت ایسی نہیں ہے جو مجھے معلوم نہ ہو، تمام علامتوں کو میں حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر پہچان لیا، سوائے 2 چیزوں کے، 2 چیزیں مجھے آزمانا تھا جن کو میں نہیں آزمایا۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ حضور کی نبوت کی ایک علامت پہچان یہ تھی کہ حضور کا حلم غالب رہتا ہے لوگوں کی جہالت پر۔ کیا مطلب؟ لوگ اگر جہالت سے پیش آئے تو حضور علیہ السلام کے صبر میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ آپ صبر کرتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ، یعنی لوگ جتنی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے حلم اور صبر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عموماً کیا ہے، انسان کی، عام انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی سختی سے پیش آئے تو سامنے والا بھی اور سختی میں آ جاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، بحث و تکرار ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا یہ معجزہ، حضور کی یہ پہچان، حضور علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی بھی وقت آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے، یعنی سامنے والا اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے بلکہ نرمی کا مظاہرہ فرماتے۔ فاختبرتہ، زید بن سعنہ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے ذریعے حضور کا امتحان لیا، آزمایا، تو میں حضور علیہ السلام کو ویسا ہی پایا جیسا کہ حضور کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے تھے۔ والحدیث عن حلمہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبرہ وعفوہ عند المقدرۃ اکثر من ان نأتی علیہ، نبی پاک علیہ السلام کے حلم کے بارے میں احادیث بے شمار ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں حضور کے صبر کے بارے میں، اور قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے کا حضور کا جو مزاج ہے اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔
اس کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ وحسبک ما ذکرنا مما فی الصحیح والمصنفات الثابتۃ الی ما بلغ متواترا مبلغ الیقین من صبرہ علی مقاسات قریش، اور تمہارے لیے وہ واقعات، وہ حدیثیں کافی ہیں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، صحیح حدیثیں، اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ احادیث کی تعداد حد تواتر تک پہنچ چکی ہے، یعنی بے شمار روایت واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریش کی تکلیف کو آپ برداشت کیا کرتے، قبیلہ قریش، وہ عدل جاہلیت میں جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اس پر آپ صبر فرماتے تھے۔ وہ مصابرۃ الشدائد الصعبۃ معہم، اور ان کے ساتھ سخت سے سخت مصیبتوں کو بھی آپ برداشت کرتے تھے، الی ان اظفرہ اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمایا کافروں کے خلاف، وحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حضور کو حاکم بنا دیا ان کا، وہم لا یشکون فی استئصال شأفتہم وعبادت خضرائہم فما زاد علی ان عفا وصفح۔ اللہ تعالیٰ مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جب داخل ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ، کفار پر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کیا، جبکہ وہ لوگ شک نہیں کر رہے تھے اس بات میں کہ ان کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے گا، کافر پریشان ہو گئے تھے، حیران ہو گئے تھے کہ اب وہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے تھے، وہ عبادتی خضرائہم، کہ اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، یہ سمجھ رہے تھے وہ لوگ۔ فما زادہ، جب ان کافروں کو، ان دشمنان اسلام کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، حضور کے پاس پوری فوج موجود ہے، تمام تر اللہ تعالیٰ طاقتیں حضور کو عطا فرمائے، صحابہ کی فوج ہے، لیکن جب کافروں کو پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا، آپ نے ان کو اف تک نہ فرمایا، بلکہ ایسی جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا۔ وقال، اور حضور نے ان سے یہ فرمایا، ما تقولون، کہ اے کافروں تم کیا کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ خیرن، آپ خیر کریں گے ہمارے ساتھ، اچھائی کریں گے، اخون کریم، آپ اچھے بھائی شریف ہیں، کریم النفس، کریم کہتے ہیں اس شخص کو جو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، بدلہ لینے والے کو کریم نہیں کہتے، تو حضور کی ذات کریم ہے۔ وابن اخین کریم ہے، اچھے شریف بھائی کے آپ بیٹے ہیں، شہزادے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، اقول کما قال اخی یوسف، میں تم سے ایسا ہی کہوں گا جیسا کہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ تو مکے کے کافروں سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم آزاد ہو، اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم آزاد ہو، یعنی کافروں کو آپ نے رہا کر دیا، ان کو غلام باندھی نہیں بنایا، ان کی گردنوں کو نہیں کاٹے، ان پر ظلم نہیں کیے، ان کو سزائیں نہیں دی، ایک یا دو دن کے لیے یا ایک دو گھنٹے کے لیے ان کو قید بھی نہیں کیا۔ وہ کفار، وہ مشرکین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی سرزمین پر نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر 13 سال تک کنٹینیو تکلیف پہنچاتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم جاؤ، تم آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، جہاں پر اسلامی حکومت آئی، جہاں پر اسلام کا غلبہ ہوا، وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے کہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں کہ بھئی جہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہے تو وہاں پہ وہ غیروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا، ایسی تعلیم نہیں دی گئی۔ اسلام میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو، مسلمان اگر کسی ملک میں، کسی علاقے میں زیادہ ہو اور وہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہوں، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، جیسا مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھائی کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھائی کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے آپ نے بتا دیا کہ اسلام امن کا دین ہے، امن والا دین ہے، یہ پیسفل ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، غیروں کو جینے کی آزادی دی گئی ہے۔ اسلامی حکومت میں، اسلامی سلطنت میں، اسلامی تعلیمات میں یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں کو ان کو پوری آزادی دے دی جائے،
کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر کافروں سے فرمایا اذهبوا، تم چلے جاؤ، فانتم الطلقاء، بس تم آزاد ہو، تم سے آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارے خلاف کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ وقال انس، تو حضور کے یہ حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لی۔ وقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حبط 80 رجلا من التنعیم صلاة الصبح لیقتلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام تنعیم، وادی تنعیم، یہ مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ تنعیم کے مقام سے 80 افراد کا ایک گروپ آیا، صلاۃ الصبح، فجر کی نماز، ایک لشکر آ گیا کافروں کا، لیقتلوا، تاکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ لوگ آئے۔ فاخذوا، تو ان کو پکڑ لیا گیا، فاعتقهم، حضور کے پاس پیش کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیے جانی دشمن اپنے ٹولے کو لے کر حاضر ہوا ہے، 80 افراد، ایک نہیں دو نہیں، 80 افراد بھی حضور کو شہید کرنے کے لیے آئے اور پکڑ لیے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کو قید کرنے کا حکم نہیں دیا، غلام نہیں بنائے، ان کو گرفتار کر کے نہیں رکھے، آپ نے ان کو آزاد فرما دیا، ان کو آپ نے رہا کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے، سورہ فتح کی آیت نمبر 24، اور اللہ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو، یعنی کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی وہ لوگ تم پر وار نہیں کر سکے، حملہ نہیں کر سکے۔ وقال لأبی سفیان وقد سیق الیہ بعد ان جلب الیہ الاحزاب وقتل عمہ واصحابہ ومثل بهم فعفى عنہ ولاطفہ فی القول ویحک یا ابا سفیان الم یأنی لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ فقال بأبی انت وامی یا رسول اللہ ما احلمک واوصلک واکرمک وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعد الناس غضبا واسرعهم رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان سے فرمائے وقد سیق الیہ، جبکہ ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا، حاضر کیا گیا، بعد ان جلب الیہ الاحزاب، بعد اس کے کہ ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لشکروں کو جمع کر کے لائے تھے، اہل خندق پر 3 لشکر تھے، وہ 12,000 کا لشکر تھا۔ وقتل عمہ، اور یہ ابو سفیان حضور کے چچا کو شہید کر دیے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا نا فتح مکہ کے وقت۔ وہ اصحابہ، حضور کے صحابہ کو شہید کر دیے تھے ابو سفیان، وہ مثل بہم، اور ان کا مثلا بھی کر دیا، یعنی اعضاء کو کاٹ دیے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعفى عنہ، تو حضور ان کو بھی معاف فرما دیا، ابو سفیان جیسے شخص کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، اور ان سے نرم گفتگو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمائے کہ وہی حقا یا ابا سفیان، اے ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آئے کہ تم یہ جان لو، کہ تم ایمان لا لو، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فقال، تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما احلمک، کیا ہی آپ کا حلم ہے، یعنی آپ کا صبر ہے، یعنی وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادوں کو شہید کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خاندان، حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا، اس سے حضور یہ نرمی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا ہی حلم ہے آپ کا، وَأَوْصَلَ کا صلہ رحمی کتنی ہے آپ کی اعلیٰ درجے کی، وَأَكْرَمَ کیا ہی کرم والے ہیں آپ، مہربانی کرنے والے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے آپ غصے کے اعتبار سے، یعنی غصہ بہت دور تھا آپ سے، یعنی غصہ آپ کی طبیعت میں تھا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ وَأَسْرَعَهُمْ رِضًا، اور تیزی سے آپ خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، کبھی کبھار اگر کسی سے ناراض بھی ہو جائیں تو آپ فوراً، وہ لوگ جب معافی مانگتے تو آپ فوراً راضی بھی ہو جاتے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ ہیں. بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا, حضور سے وابستگی کا اظہار کرنے والا کبھی غصے کا اظہار نہیں کرے گا. یعنی حسن اخلاق, حسن اخلاق میں اہم پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے لیے غصے میں نہ آئے, اور اگر کسی سے کوئی اگر غلطی ہو بھی جائے تو وہ اس کو فوراً معاف کر دے. یعنی کوئی شخص اگر قصوروار ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف بھی کر دیں اور اس سے خوش بھی ہو جائے, راضی بھی ہو جائے. یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل اور معاف کرنے کے جو واقعات ہیں اس کو بیان کیا گیا, چند واقعات کو. اب یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر ہے. وَأَمَّا الْجُودُ وَالْكَرَمُ وَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاحَةُ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهَا بِفُرُوقٍ فَجَعَلُوا الْكَرَمَ الْإِنفَاقَ بِطِيبِ النَّفْسِ فِيمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَنَفْعُهُ وَسَمَّوْهُ أَيْضًا جُرْأَةً وَهُوَ ضِدُّ النَّذَالَةِ وَالسَّمَاحَةُ وَالتَّجَافِي عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءُ عِنْدَ غَيْرِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ وَهُوَ ضِدُّ الشَّكَاسَةِ. اب یہ ہم بتا رہے ہیں جود, جود کے معنی ہے سخاوت, خرچ کرنا. والکرم, کرم کے معنی ہے مہربانی کرنا, نوازش کرنا. والسخاء, سخاوت کرنا. والسماحہ, سماحت کے معنی ہے درگزر کر دینا. اس کے معنی قریب قریب ہو رہے ہیں یہ الفاظ, اور بعض لوگوں نے اس کے درمیان فرق کیا ہے بہت سارے. بس انہوں نے کرم کے معنی کیا بتایا یہاں پہ, الکرم, کرم کے معنی کیا ہے, الانفاق بطیب النفس, یعنی خوش دلی سے خرچ کرنا. کرم کے معنی کیا ہے, خوش دلی سے خرچ کرنا ان چیزوں میں جس کی قدر زیادہ ہو. بڑے بڑے معاملات میں خوش دلی سے خرچ کر دینا. بڑی رقم اگر کہیں خرچ کرنا پڑا تو عموماً آدمی سوچتا ہے, لیکن وہاں پر سوچے سمجھے بغیر, وہاں پر دل میں تنگی محسوس کیے بغیر, پیدا کیے بغیر بے دریغ یعنی لٹا دینا. کرم کے معنی لٹا دینا. وَنَفْعُهُ, اور جس میں نفع زیادہ ہو اس میں پورا مال خرچ کر دینا, یہ کیا ہے, کرم ہے. یہ جیسے کسی مخلوق یا انسانیت کے فائدے کی بات ہے. یعنی کسی جگہ کسی علاقے کے لوگ پریشان حال ہے, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں لوگ بیمار ہیں, تو وہاں پر بڑی رقم لٹا دینا, خرچ کر دینا, یہ کیا ہے, کرم ہے. وقت سما ہوا ادھر, اور بعض علماء نے اس کو جرأت بھی کہا, یعنی بہادری کی چیزیں, اور یہ نزالہ کی چیزیں, یعنی حقارت کی چیزیں. یعنی خسیس آدمی خرچ نہیں کرتا, لیکن جو اچھا آدمی ہوگا کرم والا ہوگا, شریف ہوگا, وہ خرچ کرے گا. والسماحہ, سماحہ کے معنی التجافی, یعنی درگزر کر دینا, اس چیز کو درگزر کر دینا جس کا آدمی مستحق ہو دوسرے کے پاس, خوش دلی سے. یعنی کوئی شخص تکلیف پہنچایا تو اس کو درگزر کر دے رہے ہیں, معاف کر دے رہے ہیں, یہ کیا ہے, سماحت بولتے ہیں. وہ ضد الشکاسہ, اور یہ شکاسہ کی ضد ہے. شکاسہ کس کو بولتے ہیں, یعنی سخت مزاج کا ہونا. والسخاء, سخاوت کے معنی کیا ہے بتا رہے ہیں, سہولت الانفاق, آسانی سے خرچ کرنا. وتجنب اکتساب ما لا یحمد, اور ان چیزوں کے ارتکاب سے بچنا جس کی تعریف نہیں کی جاتی, یعنی فضول خرچی سے بچنا ہے. وہو الجود, اور یہ سخاوت ہے, جود ہے. وہو ضد التقدیر, اور یہ تقدیر کی ضد ہے. تقدیر کے معنی بخالت کرنا. یعنی ضرورت سے کم خرچ کرنا, یہ کیا ہے, بخالت ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, یہ کیا ہے, اسراف ہے. ضرورت کے مطابق خرچ کرنا, یہ سخاوت ہے. اور کرم کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ سخت ضرورت ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے خرچ کرنے کا, تو وہاں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچنا, خوش دلی سے پورا مال لٹا دینا, اس کا نام ہے کرم. فکان صلی اللہ علیہ وسلم لا یوازا فیہ ذی الاخلاق الکریمہ ولا یبارا بہذا وصفہ کل من عرفہ. ان اخلاق کریمہ میں یعنی جود و کرم میں, سخاوت میں, سماحت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حدثنا القاضی الشہید ابو علی, یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی حضور کی ذات ہے. حدثنا القاضی الشہید ابو علی الصدفی
رحمه الله حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي حدثنا أبو ذر الهروي حدثنا أبو الهيثم الكشميهني وأبو محمد السرخسي وأبو إسحاق البلخي قالوا حدثنا أبو عبد الله الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن انس رضی اللہ عنہ وسہل بن سعد رضی اللہ عنہ مثلہ. ابن منکدر محمد بن منکدر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہیں پوچھا گیا، سوال نہیں کیا گیا کسی چیز کے بارے میں، بس آپ نے نہیں کہا ہو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی حضور علیہ السلام سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوال کیا جاتا، مانگی جاتی کوئی چیز، تو حضور نہیں فرمائیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام ہاں میں جواب دیا اور عطا فرمائیں. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما کان فی شہر رمضان وکان اذا لقیہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں خیر کے معاملے میں، یعنی خیر عطا کرنے میں، خیرات دینے میں سب سے زیادہ، سب سے آگے حضور کی ذات ہے. یعنی اس بارگاہ سے، بارگاہ مصطفیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیرات اور بھیک ساری کائنات کو ملتی. جنت کی نعمتیں بھی حضور عطا کرنے والے ہیں، حوض کوثر کا شربت، جام کوثر بھی حضور عطا فرمانے والے. نبوت، رسالت، انبیاء کو نبوت ملی حضور علیہ السلام کے صدقے میں، صحابہ کو صحابیت کا اعزاز ملا حضور کے صدقے میں، اولیاء کو ولایت ملی بارگاہ مصطفیٰ سے، اقطاب کو قطبیت ملی حضور کی بارگاہ سے، اغواث کو غوثیت کا مقام ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، سادات کو سیادت کا مقام ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، علماء کو علم ملا بارگاہ مصطفیٰ سے، امن حضور کے در سے امن سب کو ملا ہے. دنیا میں امن اور سلامتی عطا کرنے والے حضور ہیں. اغنیاء کو غنا دولت دینے والے حضور ہیں، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والے حضور ہیں. اس لیے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حضور کیا تقسیم کرنے والے، اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اب یہاں پہ مفعول بھی ذکر نہیں کیا گیا، واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے. اللہ کیا عطا کرنے والا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی عطا لامحدود ہے. اللہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دولت ہو یا بادشاہت ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، ولایت ہو، تمام چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے. جنت عطا کرنے والا اللہ ہے، سب چیزیں اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. اللہ جو عطا کرنے والا ہے حضور اس کو تقسیم کرنے والے. قاسم نعم ہے، آپ نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے. وقال ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. وَأَجْوَدَ مَا كَانَ فِي شَهْرِ رمضان، ویسے ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت حضور علیہ السلام بے حساب عطا فرماتے ہیں، لیکن حضور کی سخاوت میں رمضان کے مہینے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. عام دنوں میں تو بہت زیادہ عطا کرتے ہی ہیں اب، لیکن عام دنوں سے بھی بڑھ کر رمضان کے مہینے میں اب عطا فرماتے ہیں سخاوت. وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السلام، اور جب نبی پاک علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے رمضان میں، تو حضور علیہ السلام خیر کے عطا کرنے میں، سخاوت میں آپ بڑھ جاتے ہیں. آپ کس سے؟ رحمت والی ہواؤں سے بھی بڑھ. یعنی بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیجتا ہے رحمت والی، جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں جو ہوائیں، ان ہواؤں سے جو فائدہ ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے. بارش جب نازل ہوتی ہے تو کائنات کی تمام مخلوقات کو فائدہ ہوتا ہے.
انسانوں کو بھی ہوتا ہے، چرند پرندوں کو ہوتا ہے، ان کو بھی چارہ ملتا ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مویشیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو، کافروں کو، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو رحمت والی جو ہوائیں چلتی ہے اس سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت ہے، سبحان اللہ، سبحان بادلوں سے زیادہ آپ کی سخاوت، چاند سورج سے زیادہ آپ کی سخاوت ہے، سمندروں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہے۔ وعن انس ان رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه وقال اسلموا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يعطي عطاء من لا يخشى فاقدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا کچھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرمائیں اتنے بکریاں، اتنے زیادہ جو دو پہاڑوں کے درمیان آتی ہیں، یعنی بکریوں کی ریوڑ دے دیا، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں عطا فرما دی۔ بس وہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اے میرے قبیلے والوں، تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ فقر و فاقے کا خوف نہیں کرتے، یعنی محتاج ہونے کا ان کو خوف نہیں ہے، فقر و فاقے کا اتنا یقین کامل ہے ان کو اللہ کی ذات پر، اور ان کو آنے والے کل کی فکر نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یعنی جب کافروں کو اتنا حضور عطا فرماتے ہیں تو ایمان والوں کو کیا کچھ عطا نہیں فرمائیں گے۔ یقیناً حضور کی عطا آج بھی جاری و ساری، آج بھی حضور عطا فرما رہے ہیں، قیامت تک عطا کرتے رہیں گے، قیامت کے دن بھی آپ عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کو بھی آپ نے بے شمار نعمتوں سے اور دولتوں سے آپ نے نوازا، کافروں کو بھی آپ نے دیا، عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق، سخاوت ہے۔ وَأَعْطَى غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِّنَ الْإِبِلِ، ایک نہیں بے شمار لوگوں کو، ہزار حال لوگوں کو آپ نے 100 اونٹ عطا فرما دی۔ اونٹ کوئی معمولی دولت نہیں تھی عرب میں اس وقت، جس کے پاس اونٹیں اگر ہوتے 100 اونٹ ہوتے تو عرب میں اس کو کروڑ پتی سمجھا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں افراد کو آپ نے سینکڑوں اونٹوں سے آپ نے نواز دی، عطا فرمایا۔ وَأَعْطَى صَفْوَانَ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً، اور صفوان کو آپ نے عطا فرمایا 100 اونٹ دے دیا، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ، یعنی وقت واحد میں 300 اونٹ ایک ہی آدمی کو آپ عطا فرمائیں۔ وَهَذِهِ كَانَتْ خُلُقَهُ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يبعث وقد قال له ورقة بن نوفل إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم ورد على هوازن سباياها وكانت 6000، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے بھی یہ حال تھا کہ آپ بے شمار نعمتیں عطا فرماتے، جبکہ ورقہ بن نوفل نے حضور کی شان میں کہا کہ انکا، بے شک آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ بوجھ سے مراد کیا ہے؟ یتیموں کے ماوا ہے، یتیموں کے والی ہے، بیواؤں کے ماوا اور ملجا ہے، ٹھکانہ ہے، ان کا سہارا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور معدوم کو آپ حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، یعنی کما کے آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں دولت، یا آپ ایسے اخلاق کو حاصل کرتے ہیں جس کو حاصل کرنے سے دوسرے لوگ عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ اخلاق آپ کے اندر موجود ہیں۔ وَرَدَّ عَلَىٰ حَوَازِنَ، قبیلہ حوازن پر آپ لوٹا دی، واپس کر دیا، 6000 غلام اور باندیوں کو آپ واپس کر دی۔ قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی تھی اور ان کے افراد جو ہیں گرفتار ہو کر آئے تھے، 6000 افراد تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تقسیم نہیں کی، انتظار کیے چند دن، لیکن نہیں آئے وہ لوگ، پھر دیکھ کے آپ بعد میں تقسیم کر دی۔ پھر وہ لوگ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی معروضہ رکھے اور گزارش کی کہ ہمارے لوگوں کو واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمائے کہ میرے خاطر تم سب کو رہا کر دو۔ تو 6000 غلام اور باندیوں کو آپ واپس کر دیں۔ حالانکہ جنگ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ
جنگ میں جو غلام اور قیدی گرفتار ہو کے آتے ہیں کوئی واپس نہیں کرتا، لیکن یہ حضور کے حسن اخلاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قیدیوں کو آپ نے واپس کر دیا، ان کو رہا فرما دیا، آپ نے ان کے قبیلوں کی طرف آپ نے لوٹا دیا۔ وَأَعْطَى العباس، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سونا عطا فرمائے جس کو وہ اٹھا نہیں سکے۔ سونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہر دور میں یہ سونا قیمتی سمجھا جاتا ہے، لیکن حضور کی عطا اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے سونا بھی اتنی زیادہ مقدار میں عطا فرما دی کہ حضرت عباس اس کو اٹھا نہیں سکے۔ وَحُمِلَ إِلَيْهِ 90,000 درہم، حضور کی خدمت میں 90,000 درہم لائے گئے، چاندی کے سکے ہوتے ہیں، اور حصیر پر رکھ دیے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، پھر آپ اس کو تقسیم فرمائیں۔ فَمَا رَدَّ سَائِلًا، آپ کسی بھی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹائے خالی، یہاں تک کہ آپ اس درہموں کی تقسیم سے آپ فارغ ہو، یعنی پورا مال آپ تقسیم فرما دیں، 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھے۔ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ ابْتَعْ عَلَيَّ فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفِقْ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف البشر فی وجہہ وقال بہذا امرت، ذکرہ الترمذی۔ وجاءہ رجل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فسألہ، پس اس نے آپ سے مانگا۔ ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عطا فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما عندی شیء، میرے پاس اب فی الحال کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ یعنی وہ شخص ایسے وقت پہ حضور کے پاس آیا تھا کہ جب حضور کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، کیونکہ حضور اپنے پاس کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، جو بھی مال آتا آپ فوراً اس کو تقسیم فرماتے، آپ غریبوں میں تقسیم فرماتے، اس کو اٹھا کر نہیں رکھتے، اس کو محفوظ یا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارا مال غریبوں میں آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی تو ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عطا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم میری ذمہ داری پر ادھار لے لو، تم کوئی چیز خرید لو، تم دکاندار سے ادھار تم لے لو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں تم کو لوٹا دوں گا، تم میری ذمہ داری پہ تم قرضہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ عموماً دنیا کے لوگ کوئی چیز اگر موجود ہو تو دیتے ہیں، اگر موجود نہ ہو تو کوئی ایسا اپنی ذمہ داری پہ ادھار نہیں دیتا، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام ہے سخاوت کا، کہ آپ کسی بھی سائل کو آپ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ یہ در مصطفیٰ ہے کہ جہاں مانگنے والا کبھی مایوس ہو کر نہیں لوٹتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ تم خرید لو میری ذمہ داری پر، فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ، جب ہمارے پاس کچھ مال اگر آ جائے تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی آپ قدرت نہ رکھیں، آپ کے پاس ہے تو آپ دینا چاہیے، نہیں ہے تو آپ کیوں آپ تکلف کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ناپسند فرمایا، کیونکہ حضور کی فطرت میں، طبیعت میں، مزاج انور میں یہ بات تھی کہ آپ ہمیشہ سخاوت سے کام لیتے۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انفق، آپ خرچ کیجیے، اور عرش والے سے آپ تنگی اور تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے، یعنی اللہ آپ کو عطا کرتے رہے گا۔ فتبسم رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، خوش ہو گئے۔ وعرف البشر، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور پر دیکھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا بہذا امرت، تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو عطا کرتا جاؤں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ وذکر عن معوذ،
معوذ ابن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا وأجر زغب يريد قثاء فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. معوذ بن عفراء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا، لایا یعنی تر کھجور کا ایک طبق اور کھیرا لے کے آیا میں ایک طبق، تو حضور مجھ کو عطا فرمائیں اپنے مٹھی بھر یعنی ہاتھ بھر آپ عطا فرمائیں، حلیاً سونا زیورات بھر، اس کے بدلے میں آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ ہاتھ بھر کے آپ سونا اور چاندی دے دیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے آپ کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے. یہ توکل کا اور سخاوت کا اعلیٰ مقام ہے. والخبر بجودہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرمہ کثیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور عطا داد و دہیش کے بارے میں کئی احادیث ہیں، بہت بے شمار واقعات. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسأله فاستسلف له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نصف وسق فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل. ابھی یہاں پہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو، یسألہ حضور سے مانگنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے قرضہ لیے، ادھار لے لیے، نصف وسق آدھا وسق، آدھا وسق یعنی تقریباً 60 ساع ہوتا ہے، 60 ساع یعنی تقریباً 150 کلو. فجاء الرجل، تو وہ شخص آپ کے پاس تقاضا کرنے کے لیے ہے، مانگنے کے لیے ہے، یعنی ادھار لے کے حضور دیے تھے کسی شخص کو، یعنی ایک شخص آیا مانگا کچھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے شخص سے اس کے لیے، اس آدمی کو دینے کے لیے آدھا وسق لے لیا، آدھا وسق یعنی تقریباً 75 کلو. تو پھر جس شخص کے پاس سے آپ قرضہ لیے تھے وہ آپ کے پاس سے ادھار مانگنے کے لیے آیا، یعنی تقاضا کرنے کے لیے آیا، قرض کی واپسی کو طلب کرنے لگا، تو آپ اس کو ایک وسق عطا کر دیے. آدھا وسق دینا تھا اس کو، لیکن ایک وسق دے دیا اور فرمائیں کہ آدھا تو میں جو تم سے لیا تھا وہ واپس کر رہا ہوں اور آدھا میری طرف سے تحفہ ہے. سخاوت کا یہ عالم ہے. یہاں پر الحمدللہ سخاوت کا بیان مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. حضور کے سخاوت والی بارگاہ سے اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.